وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے پروگرام احسار ہے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح و دجال کے فتنے سے۔ آقا دو جہاں مدنی تاجدار جن کی سیرت پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں رمضان المبارک مل گیا، ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اسے منا لیں، تو ہمارے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ناظرین، میں بڑھتا ہوں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللطیف شاہد القادری الجمالی صاحب۔ ان سے میرا پہلا سوال، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے متعلق میرے نصف صدی کے مطالعے میں دو اقوال جو ہیں وہ بڑے مارکۃ الآراء ہیں۔ پہلا قول ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان سے سوال ہوا کہ حضور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مخلوق تیری زبان میں ملکان، یہ دونوں فرشتے، تیرے دیوان عربی زبان میں نام اعمال کو کہتے ہیں۔ مخلوق تیری زبان میں، ملکان تیرے دیوان میں، اور اللہ تیرے ایمان میں جب کوئی عیب نہ پائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقوی کی ایک تعریف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تعریف فرمائی ہے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید قیامت تک آنے والا کوئی ذہن تقوی کی اتنی خوبصورت تعریف نہ کر سکے۔ بڑی ہی فلسفیانہ اور حکیمانہ تعریف انہوں نے ارشاد فرمائی، آپ کے ملفوظات میں ملتی ہے۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ حضور تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو فرمانے لگے کسی شخص کے قلب و ذہن میں اترنے والے جو خیالات ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی مجسم شکل اختیار کر جائیں، اور انسان کے قلب و دماغ میں اترنے والے وہ خیالات جو مجسم شکل میں ہوں، یعنی فزیکل شیپ ہو ان کی، اور انسان اپنے ہی خیالات کی مجسم شکلوں کو پلیٹ میں رکھ کے، ایک تشتری میں رکھ کے برسر بازار گزرے اور اسے اپنے اس عمل پر کوئی شرم نہ آئے، تو یہ تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ العلم امام العمل، کہ علم عمل کا امام ہوتا ہے۔ تو عمل سے پہلے تو ایک خیال ہے، جی اور وہ خیالات کی جب اس قدر طہارت ہو جائے کہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ اگر کوئی فزیکل شیپ بن جائیں، اور اگر وہ خیالات اچھے ہوں گے تو اس کی شکلیں بھی نورانی ہوں گی، اور اگر خیالات برے ہوں گے تو اس کی شکلیں بھی بھیانک ہوں گی۔ تو انسان اپنے ہی خیالات کی مجسم شکلوں کو اگر لے کے بازار سے گزرے اور انسان کو اس پر کوئی شرم نہ آئے، تو یہ تقویٰ۔ جی دیکھیے ناظرین، پروفیسر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے میرے سوال کا جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت مستفید ہوں گے۔ میرا دوسرا سوال پروفیسر صاحب سے ہے، روزے کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان کیجیے۔ روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ سن 2 ہجری میں یہ فرض ہوا، اور روزے کی فضیلت کے بارے میں، ماہ صیام کی فضیلت کے بارے میں
مجھے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے اندر ایک جملہ ملتا ہے جو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سیام کو دیگر 11 ماہ کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جیسے جو سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت ہے نا، 11 ماہ کو رمضان المبارک کے سامنے اتنی بھی حیثیت حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غیر رمضان میں صرف ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ عز و جل رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک گھڑی ہے غیر رمضان میں 11 ماہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر اللہ عز و جل ہر وقت آسمان دنیا پر ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہر وقت یہی ندا لگ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اسے رزق عطا کروں۔ یعنی وہ گھڑی جو غیر رمضان میں ایک گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی پورا رمضان جو ہے وہ رہتی ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور آخری افطار کے وقت اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنی پورے رمضان المبارک کے اندر لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے۔ اتنے لوگوں کی مغفرت آخری افطار کے وقت ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک نفلی اور فرض روزے میں کیا فرق ہے، اور اس کے درجات میں کیا فرق ہے، اس کے ثواب میں کیا فرق ہے؟ نفلی اور فرضی روزے کے درمیان اگر ہم تفریق کریں تو ایک حدیث جو ہے وہ قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نفلی روزہ رکھنے پر حضور فرماتے ہیں کوئی اعلیٰ قسم کا، مفہوم حدیث ہے، کوئی اعلیٰ قسم کا عربی النسل گھوڑا 90 سال تک اپنی پوری رفتار سے دوڑتا رہے تو جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نفلی روزے پر یا ایک نفلی روزہ رکھنے پر بندہ مومن کو جہنم سے اتنی دوری پر لے جاتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ قسم کا عربی النسل گھوڑا 90 سال تک اپنی پوری رفتار سے اگر سفر طے کرتا رہے تو جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے پر اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنی دوری پر لے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پورا سال نفلی روزے رکھتا رہا ہو تو وہ ایک فرض روزے کا قائم مقام نہیں بن سکتے۔ تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اس نفلی روزے کا تو اجر بتایا ہی نہیں، فرض روزے کا اجر تو بتایا ہی نہیں گیا کہ حضور حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے تمام عبادات میں روزہ، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ریاکاری آ ہی نہیں سکتی۔ ایسے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو تو آپ کسی کو نام بتائیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا روزہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ اچھا روزے اور صحت کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ روزے اور صحت کے متعلق قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو یا تم روزے رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ شخص جو دین سے دور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے میں ضعیف ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، جبکہ حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ روزے رکھو تمہیں صحت میسر آئے گی۔ ایک بات،
ہم دین کے بہت سارے معاملات پر اس لیے عمل نہیں کرتے، جیسے ہم روزہ بھی نہیں رکھتے، بعض دفعہ اس خام خیالی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو ہے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہم دین کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم نظر پر جاتے ہیں، خبر پر نہیں جاتے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، میں ناظرین کو یہ اصول ہدیہ کر رہا ہوں کہ دین کے بہت سارے معاملات پر لوگ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ نظر پر جاتے ہیں۔ یعنی فرض کرنے ایک شخص کی جیب میں 100 روپیہ ہے اور اگر 10 روپے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے نا، تو اس کی نظر کیا کہتی ہے کہ باقی 90 رہ جائیں گے۔ خبر کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا رزق بڑھ جائے گا، سبحان اللہ، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اب بندے کا المیہ یہ ہے کہ وہ نظر جو ہے اس پر چلا جاتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے اور خبر پر یقین نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مسعود میں آپ ایک دفعہ صحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے کہ ایک بڑھیا آئی اور وہ آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا، تو سنا وہ شہید ہو گیا، تو میں جاننا چاہتی ہوں وہ اس وقت کس حالت میں ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تمہیں دکھا دوں، وہ دیکھ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا، اگر تو چاہے تو میں تمہیں دکھا دوں کہ وہ دیکھ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، تو وہ صحابیہ جو تھی وہ نہ کرتے چلی گئی، اور صحابہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ اللہ کی بندی نے خود ہی سوال کیا تھا، اگر کہہ دیتی یا رسول اللہ علیہ وسلم دکھا دو، تو اس دنیا کے اندر رہ کے سر کی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی، جنت کو بھی دیکھتی، جنت کی نہروں کو بھی دیکھتی، تو یہ نہ کرتی چلی گئی ہے۔ تو یہ بات چلتے چلتے اس خاتون تک پہنچی، تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کی بندی تو نے خود ہی سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے اتنی بڑی آفر دی، تو کہہ دیتی یا رسول اللہ علیہ وسلم دکھا دو، تو دیکھتی، جیسے ہم سارے لوگ لائیو دیکھنے کے قائل ہیں۔ تو اس صحابیہ نے ایک بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہہ دینا ہی کافی نہیں تھا کہ میں تجربے کرتی رہتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا، وہ نظر پر نہیں جاتے تھے، وہ خبر پر جاتے تھے۔ قرآن اور حدیث سے خبر جب یہ مل رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی، تو پھر تو کسی شخص کی یہ بڑی خام خیالی کہ وہ یہ سمجھے کہ روزہ رکھنے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، الا یہ کہ کوئی اس کا شرعی عذر نہ ہو۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا، روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا، اس کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس میں تو رمضان المبارک کے ایام کے دوران تو جو نوافل ہیں وہ تو فرائض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور فرائض جو ہے وہ 70 گنا زیادہ جو ہے وہ درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارے پاس میرے کو استاد تھے ڈاکٹر غلام مرزا ملک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نا 2 اسٹیٹ گیسٹ ہیں، شاہی مہمان ہیں 2۔ جیسے کہ اسٹیٹ گیسٹ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے، عرب ملکوں سے ہمارے پاس مہمان آتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھی 2 اسٹیٹ گیسٹ ہیں، شاہی مہمان ہیں۔ ایک ہے رمضان المبارک، ایک ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قرآن بھی رمضان المبارک کے اندر ملا، اور دوسرا رمضان المبارک بذات خود فی نفس سے ہی۔ یہ 2 ہمارے پاس شاہی مہمان ہیں اللہ کے۔ اور اگر کسی شخص کی رمضان المبارک کے دوران بھی اگر قرآن سے شغف اور نسبت نہیں پیدا ہو سکی، تو پھر اس کی بدقسمتی کا، شومیہ قسمت کا کیا کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں تو بھوک کی کیا فضیلت ہے؟ بھوک کے بارے میں اصل میں میرا مزاج جو ہے نا، وہ اس کا جھکاؤ قدرے تصوف کی طرف ہے۔ تو مجھے حضرت یحییٰ معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں،
ان کا بھوک کے متعلق ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی بازار سے بھوک ملتی ہوتی نا تو اللہ کا کوئی عاشق سوائے بھوک کے کچھ خریدتا ہی نہ۔ اچھا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی خوراک بکری کے اس بچے کی طرح ہونی چاہیے جس کو مٹھی بھر جو اور چند گھونٹ پانی ہی کافی ہوتا ہے۔ اور مجھے حضرت امام مقریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، انہوں نے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے متعلق ایک بڑا کمال کا ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ پرخور شخص جو ہے، جو زیادہ کھانے والا ہے، پرخور شخص اپنی قبر جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کھودتا رہتا ہے، یعنی وہ جب کھاتا رہے گا تو وہ پھر بیمار پڑے گا۔ اور آپ دنیا کا اعداد و شمار جو ہے نا اکٹھے کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا کے اندر بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ملے گی اور زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ملے گی۔ اور تلبیس ابلیس کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ روایت لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان جا رہا تھا اور اس کے جسم پر نا لمبی لمبی رسیاں لٹک رہی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا نا تو پوچھا، ارے کم بخت بدبخت، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ تیرے جسم پہ اتنی لمبی لمبی یہ جو رسیاں لٹک رہی ہیں یہ کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ابلیس کہنے لگا کہ جناب یہ مختلف شہوتوں کی نشانیاں، سمبل ہیں، مختلف گناہوں کے سمبل ہیں، ان میں سے ایک رسی بہت لمبی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ جو سب سے لمبی رسی ہے یہ کس شہوت کی نشانی ہے؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ جناب یہ رسی جو سب سے لمبی رسی ہے نا یہ اس گناہ کی علامت ہے کہ کوئی شخص اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا کے اور پھر چاہے کہ میں عبادت کروں تو میں اس پر عبادت مشکل بنا دیتا ہوں، یہ اس چیز کی سمبل ہے یہ رسی۔ یعنی بھرے پیٹ کے ساتھ یعنی بندے کو کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ وہ حضرت علامہ ابن حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو کھانا اتنا کھانا چاہیے جو اس کو اٹھائے پھرے، کجا یہ کہ وہ بندہ اتنا کھا لے کہ وہ کھانے کو اٹھائے پھرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بھوک جو ہے نا یہ عبادت کے لیے، اور یہ جو کھانا کھانے سے نا کیلریز، جس کو انگلش میں اور عربی میں حرارہ کہتے ہیں، اور یہ علامہ ابن جوزی کے الفاظ ہیں کہ الحرارۃ من الطعام، یہ جو کیلریز ہیں یہ کھانے سے آتی ہیں۔ تو جب آپ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں نا تو پھر آپ پر، یہ بھی حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ کے سارے اعضاء سیر ہوں گے، اور اگر آپ کا ایک پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو سارے اعضاء آپ کے بھوکے ہوں گے۔ مطلب کیا؟ اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند کے لیے آنکھ بھوکی ہے، بندے کو کوئی مستیاں کرنے کو جی چاہے گا، یعنی اس کے اعضاء، کان کوئی موسیقی سننے کو، یعنی آپ دیکھیں جب ہمارا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، خاص کر اس مقدس مہینے کے اندر آپ دیکھیں عصر کے وقت کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کو جی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو پیٹ خالی ہے۔ تو اگر پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو پھر یہ سارے اعضاء جو ہے نا یہ کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو یہ پھر سارے اعضاء بھوکے ہوتے ہیں، اور اگر پیٹ خالی ہو تو یہ سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھوک کی بڑی فضیلت ہے۔ جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ رمضان المبارک منتھ آف قرآن ہے، تو اس میں تخلیق پاکستان کے ساتھ اسے کیسا نسبت ہے؟ جی بالکل، قرآن کو اور رمضان المبارک کو قرآن اس پاکستان کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اس حوالے سے حاصل ہے کہ یہ دنیا کی دوسری اسلامی نظریاتی مملکت، پہلی اسلامی نظریاتی مملکت تو ریاست مدینہ ہے، اور اگر ریاست مدینہ کے بعد کوئی اگر نظریاتی مملکت، اسلامی نظریاتی، ویسے تو نظریاتی مملکتیں اور بھی وجود میں آئی ہیں،
جیسے اسرائیل بھی ایک نظریاتی مملکت ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ واحد اسلامی نظریاتی مملکت وہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان ہے، اور پاکستان کی تخلیق رمضان المبارک کے اندر اور 27ویں شب میں، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، اتنی مبارک شب جس کا بنانے والا محمد بھی، علی بھی اور ذوالجنات و حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کا نام تھا جو کربلا میں آپ کے استعمال میں رہا، جس کے بنانے والے یہ لوگ، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں بنا، یہ جو پاکستان ہے یہ اللہ کے ہاں حادثے ہوتے بھی نہیں، وہاں ہر چیز پری پلان ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ نزول قرآن کے 2 مراحل ہیں، پہلے مرحلے کو کہتے ہیں انزال قرآن، دوسرا ہے تنزیل قرآن۔ انزال قرآن یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ایک ہی رات میں اترا، اور وہ 27ویں شب، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر، جس کو تنزیل قرآن کہتے ہیں یا مرحلہ تنزیل کہتے ہیں، یہ پھر گریجولی آہستہ آہستہ اترا 2 مرحلوں میں۔ تو یہ جو قرآن کا اترنا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ بھی رمضان المبارک میں ہے اور شب قدر میں ہے، اور اسی مہینے میں ہی پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ بہت زبردست اللہ کی حکمت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب بڑے خوبصورت انداز سے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ہوتا ہے بریک کا وقت، کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ جڑے رہیے گا۔